بسم اللہ۔ باب اس بارے میں کہ سونے سے پہلے رات کے وقت علمی باتیں کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 116۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ حدیث نمبر 117۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ان کی رات میں انہی کے گھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز مسجد میں پڑھی، پھر گھر تشریف لائے اور 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ پھر اٹھے اور فرمایا کہ ابھی تک یہ لڑکا سو رہا ہے، یا اسی جیسا لفظ فرمایا۔ پھر آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اور میں بھی وضو کر کے آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعت پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی۔ پھر آپ کھڑے ہو کر نماز کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ باب علم کو محفوظ رکھنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 118۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ قرآن میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی دلیلوں اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، آخر تک انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنے جائیدادوں میں مشغول رہتے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پری سے بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے حاضر نہ ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ حدیث نمبر 119۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو چلو بنایا اور میری چادر میں ڈال دی، فرمایا کہ چادر کو لپیٹ لو۔ میں نے چادر کو اپنے بدن پر لپیٹ لیا، پھر اس کے بعد میں نے کوئی چیز نہیں بھولا۔ ہم سے ابراہیم المنذر نے بیان کیا کہ ان سے ابن ابی فدیک نے اسی طرح بیان کیا، یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو اس چادر میں ڈال دیا۔ حدیث نمبر 120۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 برتن یاد کر لیے ہیں، ایک کو میں نے پھیلا دیا ہے اور دوسرا برتن اگر میں پھیلاؤں تو میرا یہ نرخرا کاٹ دیا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معلوم سے مراد وہ نرخرا ہے جس سے کھانا اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں سنتوں کو زیادہ زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اسے یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اس کے مطابق اپنے شب و روز گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔